وہ یہ کہ یہ بڑی چلاک قوم ہے مولوی، یہ باتیں پیچھے پڑ کے کوکس کر کے کہلواتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ مولویوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ ہر نبی کا ایک کلمہ ہوتا ہے، نہ قرآن میں ذکر نہ حدیث میں۔ ایک بزرگ نے کسی تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے، اب وہ شریعت بن گئی ہے لیکن انہوں نے جہاں مرضی وہاں اقوال بزرگان کو بھی شریعت بنا بیٹھتے ہیں۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ہر نبی کا کلمہ ہوتا ہے؟ اور میں بھی دکھاؤں گا کہ ہر نبی کا کلمہ نہیں ہوتا، مگر احمدیوں کے ایسا پیچھے پڑے کہ اگر مرزا صاحب نبی اللہ ہے، خواہ امتی ہی ہوں، ان کا کلمہ دکھاؤ۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے ایک موقع پر یہ کہہ دیا کہ اچھا پھر یہ کلمہ ہوگا، میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، لیکن یہ روایت ہے دور کی، اس کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اصل جواب حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے جو دیا، یہی جماعت احمدیہ کا جواب تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے میں سب کا کلمہ آ جاتا ہے۔ جس نے محمد رسول اللہ کو مان لیا وہ چونکہ خاتم النبیین ہیں، اس لیے کلمہ تصدیق کی خاطر ہوتا ہے، شہادت ہے اس بات کی کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ سچا ہے۔ تو جس نے محمد رسول اللہ کو مان لیا، اس آپ کے تصدیق کے نتیجے میں تمام انبیاء کو تسلیم کر لیا۔ اب ایک الگ الگ کلمہ بنانے کا کیا موقع ہے؟ بس وہ نبی آیا جو خاتم تھا، جس نے تمام دنیا کی انبیاء کی، اگلوں پچھلوں کی، سب کی تصدیق فرما دی، اس کا کلمہ پڑھو، بس وہی کافی ہے۔ یہ جواب ہے جو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے دیا ہے، اور جسے یہ جان بوجھ کر الٹ پلٹ کر اشتعال انگیزی کی خاطر استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آنا ہوتا، یعنی ایسا نبی آتا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرتا، نعوذ باللہ من ذالک، یا آپ کی غلامی کے سے باہر کا دم بھرتا، اگر ایسا ہوتا تو پھر بے شک کلمہ بناتا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں اس سے دلچسپی کوئی نہیں۔ اب سنیے آگے، میں ابھی بات ختم نہیں ہوئی، آگے چلے گی۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں جو کلمہ کہتے ہیں ہر ایک کا الگ ہوتا ہے، اول تو جواب دے دیا گیا ہے کہ اگر ہوتا بھی تو جو نئی شریعت لایا نہیں، جو نئی نبوت نہیں لے کے آیا، جو نئی سنت نہیں جاری کر رہا، دعویٰ کرتا ہے کہ ایک سرے منہ بھی تم نہ قرآن سے منحرف ہو سکتے ہو، نہ محمد رسول اللہ کے اطاعت سے باہر جا سکتے ہو، اگر جاؤ گے تو تم خدا کے نزدیک مردود اور ملعون ہو جاؤ گے۔ جس کا یہ دین ہو وہ نیا کلمہ کیا بنائے گا؟ اس نے تو اپنا وجود کھو دیا، ورنہ اس پر یہ لفظ آقا غلامی کے رشتے کو ظاہر کرنے کے لیے اطلاق بھی نہ پاتا۔ اب بتائیں، یہ ان سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں ہر ایک کا کلمہ ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ کہیں کوئی ذکر ملتا ہے بائبل میں کہ یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے لوگ ابراہیم کا؟ ابھی طرف سے جو مرضی بنا لو، صدیق اللہ کہہ دو بے شک، لیکن سوال یہ ثبوت کیا ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل کا بھی کوئی کلمہ تھا؟ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ذبیح اللہ کلمہ ہے۔ جی پاگل والی بات ہے، کیا ثابت کر سکتے ہو کہ لوگ حضرت اسماعیل کو نبی کے طور پر قبول کرنے کے لیے یا اسماعیل ذبیح اللہ کہا کرتے تھے؟ قرآن کریم نے جو صفات بیان کی ہیں ان کو انہوں نے کلمے بنا لیے، اور ہر ایک کا الگ کلمہ بیان کیا۔ حضرت اسحاق کا کلمہ کیا ہے ویسے؟ وہ بھی تو بیٹے تھے اور نبی تھے۔ اور یعقوب علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ اور حضرت یوسف کا کلمہ، اور حضرت لوط کا کلمہ۔ اوپر سے آنے والے انبیاء ہیں، ان کے کلمے تو بتاؤ۔ میں ان انبیاء کا ذکر کر رہا ہوں جن کا قرآن کریم میں نام لکھا ہوا ہے۔ یہ تو 1,24,000 انبیاء کے قائل ہیں نا، ان سے 1,24,000 کا مطالبہ ہے اصل میں، لیکن سہولت کی ان کو یہ بھی عادت ہے، کہتے ہیں ہم سہولت سے تمہارے سے سلوک کر رہے ہیں، چلے ہم بھی آپ سے سہولت کا سلوک کرتے ہیں۔ 1,24,000 چھوڑ دو، محمد رسول اللہ کے کلمے کے سوا قرآن سے، حدیث سے کسی نبی کا کلمہ نکال کے دکھا دو۔ کلمہ عطا ہی اس کو ہوا ہے جو حقیقت میں
اللہ کی طرف سے اول سے آخر تک خدا تعالیٰ کی جو پلان آف تھنگس تھی، خدا تعالیٰ کا جو نقشہ تھا کائنات کا، اس میں صاحب کلمہ نبی ہمیشہ سے لکھا گیا تھا. اور چونکہ آپ کے کلمے میں سب کے کلمے داخل ہو جاتے تھے، کبھی کسی نبی نے اور نبیوں کی اس طرح تصدیق نہیں فرمائی، اور کل نبیوں کی جس طرح محمد رسول اللہ نے تصدیق فرمائی، اس لیے اس کلمے میں سب کے کلمے داخل ہو گئے. اور آخری زمانے میں تمام انبیاء نے آپ کی اطاعت کرنی تھی، یعنی آپ کی قوموں نے اسلام میں داخل ہونا تھا. یہی معراج شریف میں آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کے پیچھے تمام انبیاء نماز پڑھ رہے ہیں. تو امام کا کلمہ، اس کے پیچھے مقتدیوں کا سب کا کلمہ شامل ہے. اگر ایک مقتدی کا اس میں اضافہ ہو جائے یا ایک مقتدی کی کمی ہو جائے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جہاں تک امام کا کلمہ ہے، وہ تمام لوگ جو اس کو امام مانتے ہیں اور اس کے پیچھے کھڑے ہیں، قطع نظر اس کی ان کی کیا تعداد ہے، وہ سارے اسی کا کلمہ پڑھیں گے جس کو امام تسلیم کرتے ہیں. بس محمد رسول اللہ ہی کا کلمہ ہے اور یہی کلمہ جاری رہے گا. اور اس کلمے کے ہوتے ہوئے کسی احمدی کو کسی اور کلمے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو حد سے زیادہ ظلم اور شرارت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ احمدیوں نے مرزا صاحب کے آنے کے بعد ان کا الگ کلمہ بنا لیا ہے. اور کلمہ کس طرح بنایا ہے؟ یہ ترکیب بھی سنیں ان کی بنانے کی، کہ پڑھتے تو محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے لیکن دل میں کہتے ہیں مراد مرزا غلام احمد قادیانی. لعنت اللہ علیہ. اتنے جھوٹے تم لوگ ہو، تم کیا جواب دے؟ مرنا تم نے ضرور ہے اور خدا کی قسم تم پکڑے جاؤ گے. ہر احمدی کا کلمہ تمہارے خلاف گواہ ہوگا. تمہیں کوئی حدیث نہیں پڑھتے، کوئی حدیث یاد نہیں رہتی کہ محمد رسول اللہ کی کیا تعلیم ہے. ایک موقع پر ایک صحابی نے جنگ کے بعد محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے فخر سے یہ بیان کیا، یا رسول اللہ، جو بڑے پہلوان کو پچھاڑا ہے بڑی مشکل سے، اور جب پچھاڑ دیا اور میں اس سے قتل کرنے لگا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ نے نہیں کہا، صرف لا الہ الا اللہ. پڑھ لیں حدیثیں، جتنی روایتیں نکال کے دیکھ لیں، صرف لا الہ الا اللہ کہا، اور اس کا قتل حرام ہو گیا مسلمان پر. اس نے کہا میں نے پھر بھی قتل کر دیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے پھر بھی قتل کر دیا. ایک روایت میں حلا شققت قلبہ، حلا شققت، بار بار دہراتے رہے. کاش تم اس کا سینہ چیر کے دیکھ تو لیتے کہ دل میں تھا بھی کہ نہیں. تم کہتے ہو دل میں نہیں تھا، اور اس کے قرائن تھے. مشرک تھا، موت کی تلوار سامنے اس کے دکھائی دے رہی تھی تیز دھار آلہ، اور کہا جا سکتا تھا کہ ظاہر بات ہے ڈر کے مارے کیا ہوگا، لیکن نہیں قبول فرمایا. اور وہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناراض نہیں دیکھا جس دن اس دن تھا دیکھا. اور میں نے حسرت سے کہا کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، کہ یہ بدبختی کا دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس قدر ناراض ہیں. تو تم کیوں یہ بدبختیاں روز سے ہڑتے ہو اپنے ذمہ؟ محمد رسول اللہ جن کو خدا تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم غیب عطا کیا اپنے فضل سے، عالم الغیب نہیں تھے، مگر خدا کی عطا غیب کی جتنی محمد رسول اللہ کو ہوئی کبھی کسی کو نہیں ہوئی. آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو انسان کا کام نہیں تھا کہ کسی کے کلام کا انکار کرے، کوئی بہانہ بنائے. اور دوسری روایت میں ایک اور بھی ہے، اسی حدیث کا ذکر کر کے روایت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دیکھو قیامت کے دن جب اس کا لا الہ الا اللہ تمہارے خلاف گواہی دے گا تو کہاں جاؤ گے؟ کون سا عذر پیش کرو گے؟ تو میں تمام جماعت احمدیہ کی طرف سے تمام علماء کو کہتا ہوں کہ کروڑ کلمے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اور ایک دفعہ کے نہیں، روز کے پڑے ہوئے ان کے کلمے جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو خود اب تمہارے موت کے پھیلائے ہوئے داموں میں پھنستے اور بے پرواہ ہو کر، اس بات سے بے نیاز ہو کر کہ اس کلمہ پڑھنے کی سزا موت ہے، پھر بھی اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں. ان سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ ان کے کلمے تمہارے خلاف گواہ بنیں گے، اور پھر دیکھنا کہ حسرت کے ساتھ تم دن یاد کرو گے جب اس بدبختی میں مبتلا تھے
جس کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے تمہیں متنبع کیا تھا. ایسی بدبختی نہ کرنا. جو کلمہ پڑھتا ہے مانو کہ وہی ہے، پھر خدا پر چھوڑ دو. تم کیوں خدا بنتے ہو؟ لیکن خدا بننے کا شوق ہے، اتنا شوق ہے خدا بننے کا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اب میں اگلی بات آپ کو دکھاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ مولوی بڑے بہادر لوگ ہیں جو کھلم کھلا خدائی کے دعوے کرنے لگ گئے ہیں. سنیے ذرا. ظہور مہدی آخر